اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا اللہ حسبنا اللہ ربنا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن ساتھیوں کو چنا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک مقدس جماعت ہے. اللہ نے پسند فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کو برا مت کہو. صحابہ کو برا کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا کیا. یعنی نسبت دیکھیے کتنی بڑی ہے، صحبت دیکھیے کس کی ہے. تو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ کفر لازم آتا ہے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، چنا، چھانٹا، اور صحابہ نے حق ادا کر کے دکھایا. پوری زندگی پر غور کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کیسا پیارے نبی کا ساتھ دیا ہے. ہر جگہ ساتھ دیا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حق تو اللہ ہی ادا کریں گے. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ کیسی مقدس جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا تعلق غار ثور کے اندر کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کہ پیارے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، پیارے نبی کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اپنا کرتا پھاڑا ہے اور جتنے غار میں سوراخ ہیں ان کو بند کیا ہے، اور ایک سوراخ باقی رہا تو اس پہ پیر کا انگوٹھا رکھا. یہ محبت رسول ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عظمت ہے، پیار ہے کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور پھر بلایا، آپ اندر تشریف لائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھا، آپ کی آنکھ لگ گئی. ادھر جس سوراخ پر پیر کا انگوٹھا رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا. اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ڈسا اور کتنی تکلیف ہوئی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے تو حرکت نہیں کی، جنبش نہیں کی کہ پیارے نبی کو تکلیف ہوگی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی. یہ ہے صحابی رسول. آخرکار آنسو نکلے ہیں، اور آنسو نکل کر چہرہ انور پر آنسو کا قطرہ گرا تو آنکھ کھل گئی. ابوبکر کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لیا اور پیر کے انگوٹھے پہ لگایا. درد بھی جاتا رہا، زخم بھی جاتا رہا. علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے، سنا ہے، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو پیارے نبی کی جدائی کے غم میں نکلے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ آنسو نکلے تھے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا جیسا کہ میرے سانپ نے کاٹا ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے، اور کیا گزرے گی میرے نبی پر. تو یہ محبت رسول ہے، یہ ہیں اصل میں عاشق رسول، یہ ہیں اصل میں غلام رسول، جنہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دیا ہے کہ محبت کا یہ تقاضا ہے. تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسی محبت، جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو جو صحابہ موجود ہوتے تھے ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ کچھ وضو کا پانی مجھے بھی مل جائے، کچھ قطرے مجھے بھی مل جائیں، اور ان پانی کے قطروں کو کوئی چہرے پر پھیر رہا ہے، کوئی کہیں پھیر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی کہ کچھ برکتیں ہمیں بھی مل جائیں۔ جس کو پانی کے قطرے نہیں ملتے دوسرے کے گیلے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مس کرتا، منہ پہ مل لیتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے کفار آپ کے یہاں آتے تھے تو ایک نے کیا کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلس میں شرکت کی ہے، لیکن جیسی عظمت اور جیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو میں نے کرتے دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جی ہاں، ستارے اللہ نے بنائے ہیں، اور ستاروں سے راستہ کا بھی علم کیا، راستہ رہبری ہوتی ہے راستے کی۔ یہ لوگ جو ستارے کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ رات کو ستاروں کے راستے اپنی سمت طے کرتے ہیں، راستے طے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کا بھی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی، اب صحابہ کا اتباع، صحابہ کی راہوں پر چلنا، کہ صحابہ اللہ کے رسول کی راہوں پر چلے ہیں، تو اللہ کے رسول کی راہوں پر چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ شان ہے صحابہ کی، کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیسی محبت صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے اگر جو حالات آئے ہیں صحابہ کے اوپر، اس میں اللہ کے نبی کا غم دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے اوپر حال آیا ایمان لانے کے بعد، اور اتنا مارا گیا کہ آپ ادھمرے ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ گلے سے لپٹ کر بہت روئے ہیں، ہاں، پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تعلق تھا صحابہ سے، اور صحابہ کو کتنا تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس مقدس جماعت کے بارے میں ہاں زبان سے نامناسب الفاظ کہنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ جی، یوں فرماتے ہیں علماء کرام کہ جنت میں جانے کے بعد سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں عطا فرمائیں گے اور پھر فرمائیں گے مانگو، تو سارے جنتی اللہ سے مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اور اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ لکھا ہے کہ جب سب سے آخری، سب سے کم مانگنے والا کیا ہوگا کہ اللہ جب سے تو نے دنیا کو بنایا جب ختم کیا مجھے اتنا دے دے، تو اللہ پھر فرمائیں گے مانگو اور کیا مانگتے ہو۔ تو جب مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو تم نے تو اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان کا تم کیا مانگتے۔ اور پھر یوں فرمایا ایک چیز ہے، ایک نعمت ہے جو مجھے عطا کرنی ہے۔ اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں سب سے آخر میں ملے گی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن یہ نعمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں مل گئی۔ ایسی محنتیں فرمائیں، ایسی قربانیاں دیں، ایسی تکلیفیں اٹھائیں، ایسی اطاعت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال یہ ہے کہ آپ نگرانی فرما رہے ہیں، ایک طرف دشمن کا جتھا پڑا ہوا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، آپ رات کو نگرانی فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، زمین سے چپٹے ہوئے ہیں، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اطاعت کا یہ حال تھا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا کون؟ کہ میں حذیفہ۔ کہ حذیفہ اٹھ کھڑا ہو، دشمن کے جتھے کی خبر لے کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جاسوس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ کڑاکے کی ٹھنڈ تھی اور سردی کی وجہ سے میں کانپ رہا تھا، سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میرے پاس ایک چادر تھی، وہ بھی میری نہیں تھی، میری بیوی کی تھی، مانگ کر لایا تھا
کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اپنی چادر تو دے دے۔ زمین سے چپٹے ہوئے، سردی کا عالم، خوف کا عالم، اس حال میں اللہ کے نبی نے فرمایا حذیفہ کھڑا ہو جا اور خبر لے کے آ دشمن کے جتھے کی۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑا ہے اطاعت کا، فرما برداری کا عہد کیا ہے، اے اللہ کے رسول سمینا و اطعنا، ہم آپ کی سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے، ہر حال میں اطاعت کریں گے، چاہے ہمارے حالات اجازت دیں چاہے حالات اجازت نہ دیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو یوں فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں اور اٹھ کر چلے ہیں، اور کہ جب میں چلا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ حفاظت فرما۔ ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں صحابی کے لیے، ادھر صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایسا لگا میں گرمی میں چل رہا ہوں، میرا سارا خوف جاتا رہا، ساری سردی ختم ہو گئی، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی، یہ صحابی تھے۔ اور پھر دشمن کے جتھے میں جا کر نگرانی کی ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت مکے کا سردار تھا، وہ ہاتھ سیک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے روانہ ہوتے ہوئے فرمایا تھا، اے حذیفہ کچھ کر کے مت آئیو، دیکھ کر آ جانا کیا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ منظر سامنے آیا کہ ابو سفیان ہاتھ سیک رہا ہے، مکے کا سردار، بعد میں ایمان لائے ہیں لیکن اس وقت وہ کفاروں کی طرف سے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہاتھ سیک رہا تھا ابو سفیان۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا نمٹاتا چلوں، ترکش سے تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور نکال کے پھر یاد آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، کچھ کر کے مت آئیو، تو فوراً واپس رکھ لیا تیر کو۔ اتنے میں انہیں احساس ہو گیا کہ ہمارے درمیان میں کوئی جاسوس ہے، تو کہا ہر آدمی اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میرے بھائیو، جب اطاعت ہوتی ہے تو پھر ہوش و حواس بھی درست ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جب نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ہوش و حواس بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، بڑوں کی ماننا، بڑوں کی اطاعت کرنا، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ جی، جو بڑوں سے ہٹ کر چلے ہیں، جو علماء کرام سے ہٹ کر چلے ہیں، جنہوں نے علماء کرام کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی تو مدد بھی آ گئی۔ اس سے پہلے کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا تم کون ہو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو کون، کہ میں فلاں، تو بات قابو میں آ گئی اور پھر چپکے سے وہاں سے واپس آ گئے۔ اور بعد میں ابو سفیان ایمان لائے ہیں، اگر اس وقت تیر مار دیتے، اسے ختم کر دیتے تو ایک آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا، کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ لیکن نبی کی اطاعت میں کتنی بڑی خیر چھپی ہوئی تھی، کتنا بڑا فائدہ چھپا ہوا تھا۔ صحابہ جانتے تھے اطاعت میں کامیابی ہے، اطاعت میں فائدہ ہے، سمجھ میں آئے تو مانو، سمجھ میں نہ آئے تو مانو، جی چاہے تو مانو، جی نہ چاہے تو مانو، اپنے بڑوں کی مانو، ہر حال میں مانو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان کی اطاعت دیکھیے۔ پھر واپس تشریف لائے، آ کے کارگزاری سنائی کہ خیمے اکھڑ رہے، آندھی چل رہی تھی اتنی تیز پتھر تک اڑ رہے تھے کہ کفار ان کا جتھا، اس میں آوازیں لگ رہی تھی، واپس چل دو، واپس چل دو، واپس چل دو۔ آ کر کارگزاری سنائی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوف کا عالم ہوتا تھا، آپ نماز کی نیت باندھ لیتے تھے۔ امت کی رہبری فرمائی کہ جب تمہیں کسی بات کا خوف ہو، جب تمہارے اوپر بیماریاں آئیں، جب تمہارے اوپر تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تم نماز کی نیت باندھ لیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہو۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، پھر آپ نے قیام فرمایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پیر میری جانب تھے اور آپ کے پیروں کے تلوے میں نے سینے سے لگائے اور آپ نے اپنی چادر کا پلہ میرے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ محبوب صحابہ ہیں، یہ صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہبر ہیں، یہ صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں کہ صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کی عورتوں کی قربانیاں، صحابہ کے بچوں کی قربانیاں ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی ہیں کہ اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ مقام تو سمجھیں جی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی حقیقی معنوں میں عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں کہ ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ان کو کم سمجھیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اطاعت کا یہ حال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سامنے صفہ پر پڑے رہا کرتے تھے، دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ کو یاد کرنے کے لیے پیارے نبی کے در پہ پڑے رہا کرتے تھے۔ یہ علم کے سیکھنے کا حال تھا، یہ اطاعت کا حال تھا کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بھوک کا یہ حال بے ہوش پڑے رہا کرتے تھے، لوگ گردن دبایا کرتے تھے، جب ہوش آتا تو فرماتے خدا کی قسم بھوک نہیں، یہ جنون نہیں، یہ تو بھوک تھی جس نے مجھے زمین پر پچھاڑا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو علم سیکھنے کے لیے اور پھر اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے آتے ہیں اس راستے پر بیٹھ گئے، جو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ اجمعین تشریف لائے اور مسئلہ دریافت کیا کہ شاید مسئلہ بھی بتا دیں، گھر بھی لے جائیں، کچھ کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ مسئلہ بتا کر تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، پیارے نبی نے میں جانتا ہوں تیرا مسئلہ، چل میرے ساتھ۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے ابو ہریرہ کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ گھر لے گئے تو پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کئی گھر تھے، فرمایا کچھ نہیں ہے۔ ایک گھر سے پیالہ ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، ہدیے میں آیا ہے کہ اچھا لے آؤ۔ اب پیالہ ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا لو۔ اور وہ تو پیالہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ چلو کام بنا، اب اللہ کے نبی خود بھی پئیں گے، مجھے بھی پلائیں گے، کچھ سہارا ہوگا۔ لیکن امتحان بھی ہے نا، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، دین کی محنت کرنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان پہ ہال ڈال کے ان کی ترقی کی جاتی ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہو، یہ اللہ والے بنے، یہ اللہ کے تعلق والے بنے، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے بنے، یہ صبر والے بنے، یہ شکر کرنے والے بنے، یہ متحمل مزاج بنے، تحمل کرنے والے بنے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمک گیا، لیکن آزمائش آ گئی، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، جان کی کمی دے کر، مال کی کمی دے کر، اور تمہیں لوگوں کی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ اب صفہ والے 70۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آزمائش بڑی گراں گزری، اور ایک جگہ فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ناگواریوں میں خیر پائی ہے، کہ جتنی آدمی ناگواریوں کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ اور دین کی محنت میں مشقتوں کے ساتھ چلے گا، اتنی اس کی تربیت، اتنا اللہ سے تعلق ہوگا، اتنی بڑی خیر کہ اس کے لیے دروازے کھلیں گے۔ کہ اطاعت میں تو مشقت ہوتی ہے، اطاعت میں تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پیالہ دودھ ہے اور وہ 70 ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو سارے آئیں گے،
اور جب سارے آئیں گے تو اللہ کے نبی مجھے سے کہیں گے پلا، تو میرا نمبر تو سب سے آخر میں آئے گا، پتہ نہیں دودھ بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن اطاعت کرنی ہے، فرمانبردار ہیں، سمینا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی، قدم اٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ ہے 70 آدمی کیسے پیئیں گے، یہ سوال قائم نہیں کیا، حالانکہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا، لیکن یقین میں یہ بات ہے کہ اطاعت میں ہوگا اور اطاعت میں برکت ہوگی۔ صحابہ کا مقام اس سے سمجھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چیز کیا ہے کہ اس حال میں جب کہ بے ہوش پڑے رہا کرتے تھے، بھوک کی شدت ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، لیکن اطاعت ہو رہی ہے، ناگواری میں اطاعت ہو رہی ہے کہ اٹھیں قدم چلے ہیں اور بلا کر لائے، 70 کے 70 آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ، پلانا شروع کیا، 1 نے پیا، 2 نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا، 50 نے پیا، پورے 70 کے 70 نے پیا، اور پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، اب تو اور میں ہی باقی ہیں، جی یا رسول اللہ، پی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیا اور چھکر پیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور پی، پھر پیا، پھر پیش کیا، فرمایا اور پی، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اطاعت کی برکتیں تھیں، اطاعت ہوتی ہے تو برکت ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ مقدس جماعت ہے جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ملا ہے، جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ ہی نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اب بتاؤ کس کو شک کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ ہمیں سب کو عظمت صحابہ نصیب فرمائے اور صحابہ کی راہوں پر چلنے والا بنائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، ستاروں کے مانند ہیں۔ جی ایک کا بھی تباہ کر لو گے کامیاب۔ ایک ساتھی کہنے لگا جی کوئی صحابی کا بتاؤ مجھے عمل اور میں صحابی کا تباہ کروں۔ ہاں تو میں نے عرض کیا حضرت بلال رضی اللہ تو باوضو رہا کرتے تھے، تو باوضو رہنا شروع کر دے۔ جی یا بلال تیرا کون سا عمل ہے، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عظمت صحابہ کہ صحابہ تو جنت میں بھی ساتھ ہیں، اے بلال کون سا عمل ہے جنت میں؟ یا رسول اللہ میرا کیا عمل، لیکن جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور تحیات الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل روزانہ 12,000 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ کرو اتباع، چلو صحابہ کی راہوں پر۔ ایک دھاگا تھا جس میں 1,000 گرہ لگی ہوئی تھی، جب تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کو سبحان اللہ سے پورا نہیں کر لیتے تھے۔ تو چلو ایسا کر لو، ایک دھاگا تیار کرو، اس میں 1,000 گرہ لگاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اتباع کرو۔ جی تو صحابہ کی شان ہے۔ اللہ میں صحابہ کی زندگی پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے، اور ہم صحابہ کو اپنا رہبر بنائیں، اپنا گائیڈ، کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، کہ صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ چلتے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی، یہ وہ صحابہ ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، تمام صحابہ کی شان میں قرآن اترا ہے۔ یہ قرآن اترا ہے، جن کی شان میں قرآن اترا ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیات اتری ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کاش ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے، ہم قرآن کی آیات میں غور کرنے والے بنے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا پیغامات دیے ہیں، کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ جو چیز جنت میں سب سے آخر میں ملے گی اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دولت نعمت دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دے رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ تو صحابہ کی عظمت کے ساتھ اور صحابہ کی محبت کے ساتھ ہمیں صحابہ کا اتباع کرنا ہے۔ اپنی آخرت کو سامنے، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔
صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پوری تاریخ میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے اور گستاخیاں کی ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں چکائی ہیں۔ اس لیے ہم استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کا بھی تبع کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ تم ایک صحابی کو اپنا پیروکار، اپنا رہبر اور اپنا آگے ان کے پیچھے چلنے کی نیت کر کے صحابہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کامیابی کی راہ پر پہنچ جائیں گے، اور جنت الفردوس میں قیامت کے دن ہماری پیشی ہوگی۔ ادھر صحابہ ہوں گے، ادھر ہم ہوں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پلائے، اور صحابہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ قیامت کے دن ہم صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں کہ صحابہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ ہم صحابہ کو دیکھ کر، یہ کیسے ہوگا کہ جب اس راہ پر چلیں گے جس راہ پر صحابہ چلے ہیں، تو پھر ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم صحابہ والی زندگی گزارنے کی نیت اور عزائم کریں تو پھر کہتے ہیں جو جس کی مشاہبت اختیار کرے گا، جو جس کے پیچھے چلے گا، جو جس کی راہوں پر چلے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم غیروں کے راستے پر چلیں گے، نافرمانوں کے راستے پر چلیں گے اور یہودیت اور عیسائیت کے راستے پر چلیں گے تو انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی راہ پر چلیں گے تو پھر یقیناً ہمارا حشر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ یہ دولت آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آج تک جتنی غلطی ہوئی، جتنی کوتاہیاں ہوئی، اس اعتبار سے جتنی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ کر زندگیاں گزاری ہیں، رات دن گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ہم سب آج سے یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ سچی پکی توبہ کریں گے اور اللہ سے درخواست کر، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، پوری امت کے لیے استغفار کرنا، اور صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ انہیں دنیا آخرت کی ہمیشہ کے درجے اللہ بلند کرے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔